بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ وفات پا گئی، یہ ذرا توجہ سے سنیے، اور میں حاضر ہوا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کو آخرت میں راحت ملے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، کسی عام کتاب کی یہ روایت نہیں ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی نیکی ایسی کروں جس سے میری والدہ آخرت میں خوش۔ بڑی روایات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک قبر میں ایک صاحب کو دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ۔ یہ قبر پہ پانی چھڑکتے ہیں نا، چھڑکتے ہو کوئی نہ؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ قبر پر پانی کیوں چھڑکتے ہیں؟ ہمارے عرف میں تو یہ ہے اس لیے چھڑکتے ہیں کہ مٹی بیٹھ جائے، مٹی نرم ہوتی ہے، پانی چھڑکنے سے تھوڑی سخت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس ٹھنڈک کی تاثیر اللہ اس مردے پہ نازل کر دے گا۔ پانی کی تاثیر پہنچتی ہے، صدقے کی تاثیر کیوں نہ پہنچے، نفل کاموں کی تاثیر کیوں نہ پہنچے، حتیٰ کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کی تاثیر کیوں نہ پہنچے۔ بات تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے اور ایک جگہ سے گزرے، دو قبریں تھیں اور دونوں قبروں میں چیخو پکار کی آواز، ہم ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر کا عذاب یہ دکھا دیا جاتا تھا، بعض مرتبہ سنا بھی دیا جاتا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ نبی کا ایمان مشاہدے کا ایمان ہوتا ہے، وہ صرف باتوں کا نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا ایمان تو ماننے اور باتوں کا ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی چیزیں دکھا دی جاتی تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے، چل پھر رہے تھے، آگے پیچھے ہو رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ نماز میں حرکت کیسی؟ فرمایا جنت کھول دی گئی۔ بہت لمبی نماز ادا فرمائی، صحابہ تھک گئے پیچھے کھڑے ہو کے، تو عرض کیا اللہ کے رسول اتنی لمبی نماز؟ فرمایا اللہ نے دست قدرت میرے کندھے پہ رکھ دیا تھا اور میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا میں کہاں کھڑا ہوں، اس لیے نماز لمبی ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا ایمان ہے، یہ اللہ کے نبی کے مشاہدات ہیں۔ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے نا وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نبوت کو سمجھے ہی کہاں ہے بھیا؟ ہمیں تو قصوں میں الجھایا گیا، ہمیں تو وعظوں میں الجھا دیا گیا، کبھی کوئی قصہ اور وہ بھی سب جھوٹ ہے، کوئی سچائی نہیں ان میں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کی روشنی میں دیکھیں تو آپ اس کائنات کے ایسا ایک ہیرے کی صورت میں نظر آتے ہیں کہ سورج کی چمک تھوڑی ہے اور میرے نبی کی چمک کل عالم کو ہے۔ سورج شام کو جا کے غروب ہو جاتا ہے، دنیا میں تاریکی پھیل جاتی ہے، اس تاریکی میں بھی میرے نبی کی روشنی کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ تو ایسا ہیرا ہے، وہ ایسا جوہر ہے جو اللہ نے کائنات میں صرف ایک ہی پیدا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حجرے میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باہر چاند نکلا ہوا تھا اور چاند سے مخاطب ہو کے کہا تو بھی کوئی چاند ہے؟ کیا فرمایا؟ تو بھی کوئی چاند ہے؟ تو قیامت سے پہلے بے نور ہو جائے گا اور یہ اپنے حجرے سے روشنی لے کے باہر۔ سبحان اللہ، چاند یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھیں نبوت کے مزاج کو، ہم قصوں میں مت الجھائیں لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے اتنی ٹھوس بات ہوتی تھی، اس پہ کون کلام کر سکتا تھا؟ اللہ نے اس کلام کو اپنے کلام کی طرح حرف آخر جانا کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ بھی حرف آخر اور جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ بھی حرف آخر۔ ہم کیوں کلام کریں اس میں؟ گزرے قبرستان سے، صحابہ کرام ٹھہر گئے کہ اللہ کے رسول ان دو قبروں سے کوئی رونے دھونے کی چیخو پکار کی آواز آ رہی، بڑی خاموشی سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں توڑی ایک درخت کی، ایک قبر پہ لگائی اور دوسری قبر پہ لگائی۔ یہ بھی جا کے بخاری شریف کی پہلی جلد میں 541 نمبر حدیث کو جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اہل سنہ کا مسلک بالکل واضح ہے وہاں، اور لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے، چونکہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ اور جب وہ ٹہنیاں گاڑی تو اندر سے وہ چیخو پکار کی جو آواز آ رہی تھی وہ آنا کیا ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سبز پتے ہوتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے درخت کے سبز پتوں کو بغیر وجہ کے توڑنا یہ گناہ کی چیز ہے، نہ توڑے۔ بکری کو ڈالنا ہے سمجھ میں آتا ہے، کسی کام میں لانا ہے تو اچھا ہے، خام خواہ اس کو کچھ چیز مار کر یا ہاتھ سے وہ پتے نیچے گرا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک تو ان پتوں سے اللہ کی زمین پہ گند پڑتا ہے، اور نمبر 2 وہ پتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ نے کیوں انہیں نیچے پھینک دیا؟ یہ بھی تو گناہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سختی سے ان چیزوں سے منع فرمایا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 ٹہنیاں اللہ کی بولو تسبیح بیان، ان کی تسبیح کی وجہ سے اللہ ان قبروں کے اعصاب میں نرمی کر دے۔ پوچھا گیا کہ ان قبروں میں عذاب ہو کیوں رہا تھا، وجہ کیا ہے، یہ کون تھے، یہ قبریں کس کی ہیں؟ اگر اس پہ بات کریں تو 12 بج جائیں گے، معذرت کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے، کسی کو اگر طلب ہو تو تنہائی میں پوچھ لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ان میں پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا۔ قبر میں یہی قبر اہل سنہ کا مسلک ہے، یہی قبر ہے جس میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، اور اسی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور جنت کی راحت بھی نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک ایسا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، تو قبر میں سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوتا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی ناپاکی سے بچے۔ یہ ناپاکی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ خواب میں دکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک آدمی مارا پھر رہا، خواب ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے حلقے لگے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلقہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حلقہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے، کوئی بات کر رہے تھے یا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ جو آدمی جس حلقے میں جا کے بیٹھتا انبیاء علیہ السلام کہتے اٹھ جا نکل جا یہاں سے، اور اچانک جبریل نے اس آدمی کو پکڑا اور میرے پہلو میں بٹھا بالکل ساتھ لا کے بٹھا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اور جبریل سے میں نے عرض کیا، ارشاد فرمایا جبریل یہ کیا بات ہے، پہلے تو کسی حلقے میں اسے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ عرض کی اللہ کے رسول اس کی ایک نیکی آئی ہے، یہ علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات شافیہ میں نقل فرمایا، اسے فرمایا اس کی ایک نیکی آئی ہے اور یہ پاک رہتا تھا، غسل کر کے مسجد میں جاتا تھا، اس پاکی کی نیکی نے اسے لا کے آپ کے پہلو میں بٹھا دیا ہے۔ یہ پاک رہنا اتنی بڑی چیز ہے، پاک رہنا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں کپڑے نہیں صاف، ڈنڈا پکڑو مارو اس کے سر میں، نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی تو ایک الگ بحث ہے، لیکن کپڑے تو پاک رکھو۔ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے نبی اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں، وہ تو تھی پاک، اللہ نے بتایا اپنے نبی کو اور سمجھایا ان کی امت۔ سبحان اللہ، پاک رکھو، صاف کپڑے پہن۔ اور دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ چغل خور تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے معاشرے میں تو کوئی چغلی نہیں نہ کرتا، پھر بھی جنتی ہیں، پھر بھی بخشے بخشائے ہیں۔
اصل میں دین کیا بن گیا جو میرے ذہن میں ہے؟ دین اللہ کے نبی کا تو رہا ہی نہیں۔ ادھر کی ادھر، ادھر سے ادھر، اور بات کیسے کرتے ہیں؟ میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں، کسی کو نہیں بتانی، تو تم کیوں بتانے لگے ہو بھیا؟ تم کیوں بتانے لگے ہو؟ پنجابی کی ایک مثال یاد آتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں گل آدھی ہے تم انہوں منہ کٹ، ہاں پنڈوں نہیں ملکوں سے نکال کے آؤں گی۔ جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے اوپر ایک دائیں کنارے پہ فرشتہ ہے، ایک بائیں کنارے پہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آتے ہیں جسم کے سارے اعضاء یوں زبان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اگر تو سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں، اور اگر تو بے زبان ہوگی، تو بد زبان ہوگی تو ہم سارے ہی مارے۔ اس زبان کو کنٹرول کرو، فلاں کی بیٹی ایسے، فلاں کا بیٹا ایسے، فلانے گھر میں ایسے، تمہیں مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ بھائی۔ کسی کو نہ چھیڑ میاں، اپنی اپنی نبیڑ میاں۔ کیوں ہم کسی کی غیبت کریں؟ کیوں ہم کسی کی چغلی کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زبان پہ پتھر رکھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کی یہ زبان خاموش رہی قیامت کے دن وہ نجات پا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، ہم کیوں کسی کی چغلی کریں؟ خدا کے لیے ایک مسئلہ تو نہیں ہے، ایک اصول عرض کرتا ہوں زندگی کا، بڑے سے بڑا کسی کا گناہ اور عیب دیکھیں چپ کر کے گزر جاؤ اور اللہ سے کہہ دو اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تو جان اور تیرا کام جانے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں ان کا خدا نہیں ہوں۔ ہاں وہ گناہ زیادہ بڑھیا ہے، کہیں تنہائی میں بٹھا کے انہیں سمجھا دیں بیٹے ایسے نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ بڑے ہیں ناراض ہو جاتے، آئندہ میں بات ختم۔ عزت جب برباد ہوتی ہے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا وجود اور الفاظ جتنے نرم ہوتے ہیں ان پہ تکلیفیں اتنی بڑی آیا کرتی ہیں، اس لیے زندگی کا اصول بنائیے۔ ایک تو فرمایا جو پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا اس کو قبر میں عذاب زیادہ، اور دوسرا وہ شخص جو غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتا ہے، معاشرے کا امن تباہ کرتا ہے، اس کو قبر میں سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے۔